بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم وزن بڑھانے کے لیے کچھ ٹپس ڈسکس کریں گے، یعنی ایسے افراد یا ایسے جو ٹین ایجرز خاص طور پر جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے وزن ان کا نہیں بڑھ رہا، گال پچکے ہوئے ہیں، ٹانگیں پتلی ہیں اور وہ بہت زیادہ ویکنس محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی باڈی فگرز کے بارے میں بھی کانشیس ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وزن نہ بڑھنے کی جو کئی وجوہات ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسی کرونک ڈیزیز، کوئی ایسی پرانی بیماری یا کوئی جسم کے اندر ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے، اس کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جیارڈیا لیمبلیا، یعنی یہ پیٹ کی انتڑیوں کی انفیکشن ہوتی ہے، جس میں یہ ایک آرگینزم ہوتا ہے جو ہمارے ہاضمے کے انزائمز کو خراب کر دیتا ہے۔ اس سے جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ جزو بدن نہیں بنتی، جس کی وجہ سے وزن نہیں بڑھتا۔ تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے سٹول ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، یعنی پخانے کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر اس میں جیارڈیا لیمبلیا ملتا ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے کچھ ایسی ہارمونل کنڈیشنز ہیں جیسا ہائپر تھائرائڈزم ہے، یعنی ہمارے تھائرائیڈ کے ہارمونز اگر بڑھے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے میٹابولزم کو تیز کر کے ہمارے وزن کو مسلسل کم کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو بھی لیب ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے موروثی۔ اگر ہمارے پیرنٹس کا وزن بھی اس عمر میں یا اس سٹیج پر اسی طرح کا ہی تھا تو پھر ہمیں یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا وزن بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم صرف یہ چیز نوٹ کریں گے کہ اگر ہم ڈیلی ایکٹیویٹیز پراپر طریقے سے بغیر تھکے ہوئے، بغیر ایگزاسٹ ہوئے اگر ہم سر انجام دے پا رہے ہیں تو یہ وزن کی کمی خطرناک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے وزن کو کیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ بی ایم آئی کو نوٹ کر کے بی ایم آئی اگر یعنی باڈی میس انڈیکس اگر ہمارا 18 سے 25 کے درمیان ہے تو ہمارا وزن نارمل رینج میں آئے گا۔ تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کو ہم پہلے کنسیڈر کریں گے کہ وزن نہ بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کے استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے اور جسم کے جو خد و خال ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز میں بہت لمبی چوڑی غذائیں یا بہت ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً ہر کچھ اس میں شامل کر دیا جاتا ہے، جس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چند غذائیں جو وزن بڑھانے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے دودھ، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 فروٹس میں کیلے، اس کے علاوہ انڈا اور مکھن یا گھی۔ یہ وہ خاص چیزیں ہیں جو ہمارا وزن بڑھانے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ روٹین میں ہم جو غذائیں لیتے ہیں وہ ہمیں ضرور لینی ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہماری جو غذا ہے وہ ٹوٹل 6 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں اور واٹر ہے۔ ہماری ساری غذا انہی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ صبح ناشتے میں آپ پراٹھا اور انڈا استعمال کر سکتے ہیں۔ پراٹھے میں گھی یا مکھن استعمال کریں اور انڈا جو ہے وہ ساتھ میں ایک مکمل نیوٹریشن کے طور پہ آپ ساتھ استعمال کریں گے۔ دوپہر کے وقت آپ سالن کے ساتھ روٹی استعمال کریں گے۔ سالن جو ہے وہ آپ ہفتے میں ایک شیڈول بنا سکتے ہیں، مثلاً
2 سے 3 دفعہ ہفتے میں گوشت کا سالن ہونا چاہیے، اور تقریباً 2 سے 3 دفعہ ہی دالیں، چنے اور یعنی پلسز کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں آپ سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد آپ فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ فروٹ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کئی طریقے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا فروٹ جوس کے طور پہ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، فروٹ چاٹ بنا سکتے ہیں، اور ویسے فروٹ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عصر کے وقت آپ نے ایک شیک بنانا ہے جس میں 1 گلاس دودھ، 2 کیلے، اس میں 2 کھجوریں ڈالیں اور اس کا شیک بنا کے یہ استعمال کریں۔ یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ وزن بڑھانے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ بارہا کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، اس سے وزن بہت زبردست طریقے سے بڑھتا ہے۔ رات کے کھانے میں بھی آپ روٹی اور سالن یا چاول کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی کچھ تھوڑا بہت فروٹ لے سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کوئی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں جس میں تھوڑے 4 سے 5 دانے بادام کے یا 2 دانے انجیر کے، اخروٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورزش بہت ضروری ہے۔ روزانہ آپ آدھا گھنٹہ تقریباً ایکسرسائز کریں۔ اپنے مختلف قسم کے مسلز بنانے کے لیے جو جم کے اندر ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں وہ آپ ضرور کریں، تاکہ وہ مسلز کی جو گروتھ ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکے۔ اس سلسلے میں ایک ایڈوائز یہ ہے کہ اسٹیرائڈز یا ایسی ادویات کا استعمال نہیں کریں جو کہ مصنوعی طور پر وزن کو بڑھا دیتی ہیں، چونکہ جب آپ اینابولک اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں تو اس میں جسم کے اندر واٹر ریٹینشن ہوتی ہے، یعنی پانی بھر جاتا ہے، پانی کی مقدار جسم کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے اور یہ بہت ایفیکٹو میڈیسن ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک مصنوعی طور پر وزن بڑھ رہا ہوتا ہے اور الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اسٹیرائڈز یا ایسی ادویات جو بازار میں وزن بڑھانے کے لیے ملتی ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔